اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ پروفیسر غلام جیلانی صاحب مدد اللہ العالی، محترم المقام حضرت علامہ غلام مرتضیٰ جعفر قادری صاحب، نقیب محفل اور جملہ محبین اہل بیت اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے آج کی اس بابرکت محفل جو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منائی گئی ہے، اللہ پاک ہم سب کا اس بابرکت محفل میں شامل ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ شورى کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان اسی کے ذکر کی مجلس سجاتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور فرمایا اسی محبت کے اندر اگر کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس محبت کی وجہ سے اس کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میرے ان بندوں کو بتا دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا کہ لوگو، میں نے یہ تمہیں جو دین کی دعوت دی، یہ جو تمہیں میں نے مختلف بتوں کی پرستش سے ہٹا کر اس رب کی بارگاہ میں جھکانا سکھا دیا، یہ جو میں نے تمہیں خون بہا سے روک دیا، یہ جو میں نے تمہیں رشتوں کا تقدس عطا کیا، یہ جو میں نے تمہیں انسانیت کا تقدس عطا کیا، یہ جو میں نے تمہاری پستی کو عروج میں بدلا، یہ جو میں نے تمہاری اخلاقیات کو بہتر بنایا، اور سب سے بڑھ کر اس مالک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھایا، فرمایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا، مگر اگر تم اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دے سکتے ہو تو کیا کرو؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے
یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تمہیں جو اسلام کی دولت سے اللہ پاک نے نوازا اور میرے تصدق سے یہ جو تمہیں قرآن ملا، یہ جو تمہیں دین اسلام ملا، تم مسلمان ہوئے، اس کے بدلے میں تم کیا کرو؟ تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ سارے عمل باعث فضیلت ہیں، مگر یہاں پر ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اہل بیت سے مودت کا درس کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ اسلام جو بڑی محنتوں کے بعد لوگوں کو نصیب ہوا تھا، وہ اسلام جو تاجدار کائنات جس کی وجہ سے طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئے تھے، وہ اسلام جس کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے میدان میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضور عبادت کر رہے ہوتے، کفار و مشرکین آپ پر اوجڑی ڈال دیتے، حضور گلی بازاروں سے گلتے تو وہ لوگ کفار و مشرکین آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ آپ کو مجنوں، پاگل اور دیوانہ کہتے۔ یہ ساری باتیں حضور نے کس لیے برداشت کی؟ محض اس وجہ سے کہ لوگ بتوں کی پرستش سے ہٹ کر اس مالک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، محض اس وجہ سے کہ لوگ ان بتوں سے کچھ مانگنے کی بجائے اس مالک کے آگے اپنی جبین کو جھکانے اور اپنی نیازوں کو پیش کرنے والے بن جائیں۔ اب اتنی بڑی دولت جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اب خطرہ اس امر کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں اس دنیا سے ظاہراً پردہ کر جاؤں تو میرے جانے کے بعد میری امت اس اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی دولت جو تمہیں ملی ہے، اگر اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا پتہ یہ چلا کہ محبت اہل بیت اتنا عظیم کام ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے اسلام اور مسلمان ہونے کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں سے جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعتی، اللہ کی کتاب قرآن، اگر اس کو پکڑے رکھو گے، اس کو تھامے رکھو گے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہو گے، اور دوسرے ہاتھ میں محبت اہل بیت، حسن اور حسین کی محبت کو، فاطمہ اور علی کی محبت کو اگر اپنے سینے میں بسا لو گے تو یہ محبت، یہ دو چیزیں تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گی۔ اور فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر قرآن اور میری اطرت دونوں اکٹھے آئیں گے۔ گویا قرآن اور حضور کی اہل بیت کا تعلق آپس میں چولی دامن کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ لیا، اخذ بید حسن و حسین، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ فقال من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا حضرت امام حسن اور حسین کا حضور نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ لوگوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے ان دو شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرتا ہے اور جو ان کے ابا علی سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو میرے درجے میں مقام عطا فرمائے گا۔
اس بندے کو بھی جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسن، اے حسین، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے میرے شہزادے حسن سے محبت اور پیار کیا اور جس نے میرے شہزادے حسین سے محبت اور پیار کیا، فرمایا کہ فقد احبنی، میں بھی اس سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ اور اللہ کے حضور دعا کی کہ باری تعالی جو کوئی میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، باری تعالی جو میرے ان شہزادوں کے ساتھ محبت کرے، باری تعالیٰ تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ تو حاضرین محترم، اہل بیت کی اطہار کی محبت، حضور کے خانوادے کی محبت، امام حسن اور حسین کی محبت، یہ اتنی بڑی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اہل بیت کی محبت ہمیں نصیب فرمائی۔ مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہی امام حسن اور حسین جن کے ساتھ حضور اس قدر محبت اور پیار کرتے تھے، جن کو حضور اپنا پھول کہا کرتے تھے، اور ایک روز حضور کے مرض الوصال ہے، حضور کا وصال کا وقت قریب ہے کہ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان، ہر باپ اپنے اولاد کو وراثت میں کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ ان شہزادوں کو بھی اپنی وراثت سے کچھ عطا فرما دیجئے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میری سرداری اور رعب اور دبدبے کا وارث امام حسن ہے، میں حسن کو، اپنے شہزادے حسن کو اپنے رعب، دبدبہ اور سرداری کا وارث بنا کے جا رہا ہوں، اور میرا شہزادہ حسین میری جرت، میری شجاعت کا وارث ہے۔ اور فرمایا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضرت سیدنا امام حسن حضور کی شبیہ تھے، اور سیدنا امام حسین سینہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ گویا صحابہ کرام جب کبھی حضور کے دیدار کا دل چاہتا، دل مچلتا، صحابہ کرام خواہش کرتے کہ حضور کا دیدار نصیب ہو، تو حضور کے وصال کے بعد وہ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کے در انور پر تشریف لاتے اور آ کر عرض کرتے، اور امام حسن اور حسین کو دونوں کھڑے کر کے اکٹھا کر کے زیارت کر لیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ امام حسین میری شجاعت کا وارث ہے، پھر وارث بھی ایسا نکلا کہ اپنے سارے کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عباس علمبردار اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے، امام علی اصغر اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے، امام علی اکبر جو جواسال بیٹے تھے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں سیدہ زینب کے شہزادے اونو محمد اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ذبح کر دیے گئے، مگر آپ کی زبان پر ایک اف تک کا کلمہ نہ آیا۔ شہنشاہ ایسے کہ فرات کو اشارہ کرتے تو خدا کی عزت کی قسم ان کے سامنے یزیدی فوج میں سے کوئی بھی سپاہی ان کے سامنے ٹک نہ سکتا، مگر اللہ کی رضا پہ راضی رہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ میری شجاعت اور بہادری کا وارث میرا حسین ہے، اور پھر اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دی تاکہ میرے نانا کا دین بچ جائے، قیامت تک کے لیے دین کی اقدار قیامت تک کے لیے قائم رہ جائیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور حضور کی لائی ہوئی تعلیمات قیامت تک زندہ رہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حاضرین محترم، آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے گلوں میں تاجدار کائنات کے اس خانوادے کی محبت
ڈالے ہوئے ہیں، ہم اس خانوادے کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے ہم زبان کے ساتھ یزیدیت مرد آباد اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، مزہ تب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی حسینیت کو زندہ کریں، ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی حسینیت کو زندہ کریں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ حضرت سیدنا امام حسین ان کے اسوہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کی بھی توفیق دے، اور پھر ان کی زندگیوں کے مطابق ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔